وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں حکم دیا گیا وَأَنْ، اور یہ کہ اقیموا الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، رب العالمین سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ، الَّذِي الیہ، جس کی طرف تحشرون، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے نماز قائم کرنا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھیں، کیا کہا گیا؟ نماز قائم کریں، یعنی کہ نماز قائم کرنی ہے نماز کی شرائط کے مطابق، نماز کے ارکان کے مطابق۔ نماز کی شرائط یعنی کہ نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا ہے، قضا نہیں کرنا۔ وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر نماز کے ارکان کہ نماز میں رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھا جائے، رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑا ہوا جائے، اور پھر نماز قائم کی جائے، یعنی کہ مرد حضرات مسجد میں جا کر با جماعت لوگوں کے ساتھ مل کے نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ فرمایا وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوا، اس سے ڈرو، کس سے؟ اللہ سے۔ اس سے یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں نماز قائم نہ کرے، اس کا دعویٰ زبانی دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ وارننگ ہے کہ اس اللہ کے احکام مان لو، نمازیں قائم کرو، اس سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان پہ عمل کرو، جن کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، ان سے دور رہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔